أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جب سچی بات اس کے پاس پہنچے تو اس کو جھٹلائے. کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہ ہوگا؟ اور جو سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی تو یہی لوگ پرہیزگار ہیں. وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے. نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عملوں کو جو انہوں نے کیے دور کر دے اور نیک کاموں کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے ان کو ثواب دے. کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ اور اے پیغمبر یہ لوگ ان کو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں؟ اور اے پیغمبر اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟
یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنی چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، بس ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون شخص ہے جس پر دنیا میں عذاب آیا جاتا ہے، جو اس کو رسوا کرے گا اور مرنے کے بعد اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ بلا شبہ ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی، تو جو شخص ہدایت پائے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہو تو گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اور اے پیغمبر، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر ان روحوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ ان سے کہو کہ اگرچہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، اور ان سے کہہ دو کہ سفارش تو تمام تر اللہ کے اختیار میں ہے، تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اسی وقت خوش ہو جاتے ہیں۔ کہو کہ اے اللہ،
اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اگر ظالموں کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے دن سخت عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ سب کچھ دے ڈالیں، لیکن وہ قبول نہ ہوگا اور ان کو اللہ کی طرف سے وہ معاملہ پیش آ جائے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس وقت ان کے لیے ان کے برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ بس جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا، جب ہمارا عذاب آیا تو ان کے اعمال ان کے کچھ کام نہ آئے اور ان پر ان کے اعمال کا وبال پڑ گیا۔ اور یاد رکھیں کہ ان لوگوں میں سے جو ظلم کرتے رہے ان پر بھی ان کے اعمال کا وبال عنقریب پڑے گا اور وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں بلا شبہ ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ قل يا عبادي الذين يسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون فاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلا شبہ اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر اس وقت کسی کی طرف سے تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اور اس عمدہ چیز یعنی کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہنے والا کہنے لگے کہ ہائے افسوس اس پر کہ میں نے اللہ کے حق کے ادا کرنے میں کوتاہی کی اور بے شک میں ہنسی اڑاتا رہا تھا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب کو دیکھے تو کہے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔
اللہ فرمائے گا کہ کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل رہا. اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہوگا؟ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کے ساتھ اللہ ان کو دوزخ سے نجات دے گا. نہ تو ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. اے پیغمبر کہہ دو کہ اے جاہلو تو کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کو کہتے ہو؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہ وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. شرک مت کرو بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار رہو. اور انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی. اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے. اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے. پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے آگے رکھ دیا جائے گا اور پیغمبر اور دوسرے گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها ففتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اور قیامت کے دن کافر گروہ گروہ بنا کر دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور دوزخ کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس زندگی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کافر کہیں گے کہ کیوں نہیں پیغمبر آئے تھے لیکن ہم نے ان کا کہنا نہ مانا، بس عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو کر رہا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اس میں رہو، بس دیکھو سرکشوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے تھے ان کو گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ السلام علیکم، تم بہت اچھے رہے تو اب اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ لوگ داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنایا کہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں۔ غرض نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا پتہ ہے۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ باندھے کھڑے ہوں گے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے.
جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا انہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے دین حق کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ اس باطل سے دین حق کو مغلوب کر دیں۔ تو آخر میں نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، تو دیکھو میرا عذاب کیسا سخت ہوا۔ اور اسی طرح کافروں کے بارے میں تمہارے پروردگار کا یہ قول پورا ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ دیکھو جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے ان کو بخش دے اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے ماں باپ اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ بلا شبہ تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور ان کو قیامت کے دن ہر طرح کی تکلیفوں سے بچا، اور جس کو تو اس دن تکلیفوں سے بچا لے تو بے شک تو نے اس پر بڑا رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب فأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے قیامت کے دن پکار کر کہا جائے گا کہ جتنی تم کو اس وقت اپنے سے نفرت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو تم سے نفرت ہوتی تھی جبکہ تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اس سے انکار کرتے تھے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی بخشی، تو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا دوزخ سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟
اللہ فرمائے گا کہ نہیں، اور یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا تو تم اس پر یقین لاتے تھے۔ تو یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالی شان اور بڑے رتبے والا ہے۔ وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو تم خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کو پکارو، اگرچہ اس سے کافر برا مانے۔ وہ بلند درجوں والا اور عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے، تاکہ وہ پیغمبر لوگوں کو ملنے کے دن یعنی قیامت سے ڈرائے، جس دن وہ نکل کھڑے ہوں گے، ان کی کوئی بات اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ فرمائے گا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا کہ اللہ کی بادشاہت ہے جو یکتا اور غالب ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اے پیغمبر ان لوگوں کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جس وقت دل منہ کو آ رہے ہوں گے اور غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے۔ وہ اللہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہے ان کو بھی جانتا ہے، اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرتا ہے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب کیا یہ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ لوگ قوت میں اور نشانات میں جو زمین پر چھوڑ گئے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لے کر آتے رہے تو انہوں نے انکار کیا، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ بلا شبہ وہ بڑی قدرت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے۔ اور جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری طرف سے دین حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ یہ جو لوگ موسیٰ کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیر محض بیکار ہوتی ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ اپنے پروردگار کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں ہر ایسے متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔ وقال رجل
فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک ایماندار شخص نے جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا ہے اور فرض کرو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا اور اگر کہیں وہ سچا ہوا تو جس عذاب کی وہ پیشین گوئی کر رہا ہے اس میں سے کچھ ضرور تم پر واقع ہو کر رہے گا بلا شبہ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو اے میری قوم کے لوگوں آج تمہاری بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آیا تو کون ہماری مدد کرے گا فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوچی ہے اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے اور اس مومن نے کہا کہ اے میری قوم مجھے تمہاری نسبت اور امتوں کے سے برے دن کا اندیشہ ہے جیسا نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور جو لوگ ان کے پیچھے گزرے ہیں ان کا حال ہوا تھا اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا اور اے میری قوم مجھے تمہاری نسبت اس دن کا اندیشہ ہے جس میں کثرت سے ندائیں ہوں گی جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اس دن تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں
और इससे पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास निशानियां लेकर आए थे, तो तुम हमेशा उस दीन की तरफ से जो वो तुम्हारे पास लाए थे शक में रहे, यहाँ तक कि जब वो फौत हो चुके तो तुम कहने लगे कि अल्लाह इसके बाद किसी रसूल को नहीं भेजेगा। इसी तरह अल्लाह उस शख्स को गुमराह कर देता है जो हद से निकल जाने वाला और शक करने वाला हो। जो लोग बगैर इसके कि उनके पास कोई सनद आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हो, उनका झगड़ा करना अल्लाह के नजदीक और ईमान वालों के नजदीक सख्त नापसंद है। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर मुहर लगा देता है। और फिरौन ने कहा कि अये हामान, मेरे लिए एक ऊंचा महल बना दे ताकि मैं उस पर चढ़कर रस्तों पर पहुंच जाऊं, यानी आसमानों के रास्तों पर, और फिर मूसा के खुदा को झांक कर देख लूं, और बिलाशुबा मैं तो मूसा को झूठा ही समझता हूँ। और इसी तरह फिरौन को उसके बुरे अमाल अच्छे करके दिखलाए गए थे और वो सीधे रास्ते से रोक दिया गया था, और फिरौन की हर तदबीर गारत हुई। वक़ाल अल्लज़ी आमन या कौम इत्तबिऊनी अहदिकुम सबील अर्रशाद या कौम इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मताउन व इन्नल आखिरता हिया दारुल क़रार मन अमिल सय्यअतन फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा वमन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब वया कौमि मा ली अदऊकुम इलन नजाति व तदऊननी इलन तदऊननी लिअकफुर बिल्लाहि व उश्रिक बिही मा लैसा ली बिही इल्मुन व अना अदऊकुम इलल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार ला जरम अन्न मा तदऊननी इलैहि लैसा लहु दअवतुन फिद दुनिया वला फिल आखिरति व अन्न मरद्दना इलल्लाहि व अन्नल मुस्रिफीन हुम अस्हाबुन नार फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद फवक़ाहु अल्लाहु सय्यिआति मा मकरू व हाक़ बिआलि फ़िरऔन सूअुल अज़ाब अन्नारु यु'रज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमु अस्साअतु अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब व इज़ यतहाज्जून फ़िन्नारि फयक़ूलु الضُّعَفَاءُ لِلَّذीنَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال। और जो शख्स ईमान ला चुका था उसने कहा कि अरे मेरी कौम मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊंगा। अरे मेरी कौम ये दुनिया की जिंदगी तो महज चंद रोजा फायदा उठाने की चीज है
اور بلا شبہ آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایماندار بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں ان کو بے حساب رزق ملے گا۔ اور اے میری قوم، میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک بناؤں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تمہیں خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ جس کی عبادت کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کا بلاوا کہیں بھی نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ کہ حد سے نکل جانے والے ہی دوزخی ہیں۔ بس عنقریب یاد کرو گے جو میں تم سے کہتا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، غرض اللہ نے اس مومن کو ان لوگوں کی مضر تدبیروں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، یعنی آگ کہ وہ لوگ صبح و شام اس کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ اور جب کافر دوزخ میں آپس میں جھگڑیں گے تو کمزور لوگ سرکشوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی دوزخ میں ہیں۔ بلا شبہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا، اور اس کے بعد جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے درخواست کے طور پر کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ داروغہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر داروغہ کہیں گے تب تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو محض بے اثر ہے۔ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بلا شبہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے اس عالم میں برا ٹھکانہ ہوگا۔
اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت یعنی تورات دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ تو اے پیغمبر تم صبر کرو، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنی کوتاہی کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ بلا شبہ جو لوگ بلا کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑا تکبر اور ایک محال آرزو ہے جس کو وہ پہنچنے والے نہیں۔ تو اے پیغمبر تم اللہ کی پناہ مانگو، بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بنسبت آدمیوں کے پیدا کرنے کے بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ ایمان والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی پھر گئے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی اچھی بنائی اور تم کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو بابرکت ہے اللہ جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
تو اس کو اس طرح پکارو کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھو. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، جبکہ میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا فرما بردار رہوں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوٹڑے سے، پھر تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ. اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں، اور بعض کی موت تاخیر ہوتی ہے، بعض کی موت میں تاخیر ہوتی ہے تاکہ تم ایک مقررہ مدت کو پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سمجھو. وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی نسبت فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں پر دے کر بھیجا ہے اس کو جھٹلایا تو وہ عنقریب اس کا انجام معلوم کر لیں گے، جبکہ ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی اور وہ کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنے کے لیے گھسیٹے جائیں گے، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ معبود کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس کے پہلے کسی کی پرستش ہی نہیں کرتے تھے. اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے اور اس وجہ سے ہے کہ تم اتراتے تھے. اب دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے. تو متکبروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اے پیغمبر صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. پھر جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم تم کو دکھلا دیں یا اس کے پہلے ہی ہم تم کو اٹھا لیں، ہر حالت میں وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے. اور بلا شبہ ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے. اور کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لاتا. پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا
اور اس وقت اہل باطل نقصان میں پڑ گئے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے 4 پائے بنائے تاکہ تم ان میں سے کسی پر سوار ہو اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے ہو اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور ان کو اس لیے پیدا کیا کہ ان پر سوار ہو کر منزل مقصود کو پہنچ جاؤ جو تمہارے دلوں میں ہو، اور ان پر اور کشتیوں میں تم سوار ہوتے ہو اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ لوگ ان سے زیادہ تھے اور قوت اور نشانیوں میں بھی جو ملک میں چھوڑ گئے بڑے ہوئے تھے، بس جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا، اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو جو علم ان کے پاس تھا اس پر وہ اترانے لگے، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور ان سب چیزوں سے منکر ہوئے جن کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے، لیکن جب ہمارا عذاب دیکھ چکے تو اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، اور اس وقت کافر نقصان میں پڑ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون
इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहने वाला है। हामीम, ये किताब खुदाए रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल की गई है। ऐसी किताब जिसकी आयतें वाज़ेह हैं, यानी ऐसा कुरान जो अरबी जबान में है उन लोगों की हिदायत के लिए जो समझ रखते हैं, जो खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। लेकिन उनमें से अक्सर ने इससे मुंह फेर लिया, बस वो सुनते भी नहीं और वो कहने लगे कि जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो उससे हमारे दिल पर्दों में है और हमारे कानों में बोझ यानी बहरापन है और हमारे और तुम्हारे दरमियान पर्दा है, तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। ऐ पैगम्बर उनसे कह दो कि मैं तुम्हारे ही जैसा एक बशर हूँ, अलबत्ता मेरे पास वही आती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो सीधे उसी की तरफ मुतवज्जो रहो और उसी से बख्शिश मांगो। और मुशरिकों के लिए बड़ी खराबी है जो ज़कात नहीं देते और वो आखिरत का इनकार करते हैं। बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए ऐसा सवाब है जो कभी खत्म ही ना होगा। कुल इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फी यौमैन व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون اے پیغمبر سے کہو کہ کیا اس اللہ سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور تم بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہاں کا پروردگار ہے
اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں لوگوں کی روزی ٹھہرائی. یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا. پورے 4 دن پوچھنے والوں کے لیے. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا تو اس نے اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے. انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں. پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب فرشتوں کو حکم بھیج دیا. اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے زینت دی اور شیطانوں سے محفوظ رکھا کہ اس اللہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے جو غالب اور علم والا ہے. پھر اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تم کو کڑاکے کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے عاد و ثمود پر کڑاکا آیا تھا. جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، تو تم جو کچھ دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. پھر جو آج کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے. تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں اور آخرت کا عذاب تو بہت رسوا کرنے والا ہے اور اس روز ان کو کوئی مدد نہ ملے گی. اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا جس میں ان کے لیے ذلت کا عذاب تھا. اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فطيرنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ان کو گروہ گروہ کیا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. وہ کہیں گے کہ ہم کو اس اللہ نے گویا کیا جس نے ہر گویا چیز کو گویائی دی اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. اور تم گناہ کرتے وقت اس بات کے خوف سے تو دنیا میں پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں ہے
اور تمہارے اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے ان کو ہلاک کیا، بس اس حالت میں تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ تو اس حالت میں اگر وہ صبر کریں تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ عذر کرنا چاہیں گے تو وہ بھی قبول نہ ہوگا۔ اور ہم نے دنیا میں شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا، تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے، اور ان کے حق میں ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول یعنی عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان کفار گزرے ہیں، بلا شبہ وہ سب نقصان میں رہے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگے تو تم شور مچایا کرو تاکہ تم غالب رہو، تو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے یعنی دوزخ کی آگ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے، اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھاوے، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ رنجیدہ ہو، اور جنت کے ملنے پر خوش ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق رہیں گے، اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے جنت میں تمہارے لیے موجود ہے، اور نیز تمہارے لیے اس میں جو مانگو گے موجود ہے۔ یہ اللہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقكن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. تم مخالف کو ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ وہ شخص جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے. اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں اور انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں. اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. بلا شبہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور رات اور دن اور چاند اور سورج اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں. تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے تو اے پیغمبر اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ کو ان کی پرواہ نہیں. جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ کبھی اکتاتے نہیں. اور اے مخاطب اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے. پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھرتی ہے. اس سے ثابت ہوا کہ جس نے زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا. بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. بلا شبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں تجربی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر جو چاہو کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. بلا شبہ جو لوگ اس مجموعہ نصیحت یعنی قرآن کا انکار کرتے ہیں جب وہ ان کے پاس آیا
بلا شبہ یہ قرآن بڑی باوقار کتاب ہے جس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے. یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو حکمت والا اور خوبیوں والا ہے. اے پیغمبر تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھی. بلا شبہ تمہارا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور سخت عذاب دینے والا بھی. اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان کا قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں صاف صاف بیان نہیں کی گئی. کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور رسول عربی. اے پیغمبر کہہ دو کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں اندھے پن کا سبب ہے. گویا ان لوگوں کو دور سے بلایا جا رہا ہے، یہ بالکل سنتے ہی نہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. صدق اللہ العظیم. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ لوگ اس قرآن سے شک میں پڑے الجھ رہے ہیں. جو نیک کام کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو برے کام کرے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا. اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.